پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ تھوڑے سے برطانوی باشندے جو امریکہ کے ساحلوں پہ آ کر آباد ہوئے تھے کیسے پھیلتے پھیلتے 13 امریکن کالونیز تک پہنچ گئے اور کیسے پورا ساؤتھ اور نارتھ امریکہ صرف 300 سالوں کے اندر اندر یورپ کے قبضے میں چلا گیا۔ ویسے تو کوئی بھی جنگ آزادی ایک دم سے شروع نہیں ہوتی، جیسے کہ قابل اجمیری کا ایک شعر ہے کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ اسی طرح امریکن جنگ آزادی بھی ایک دم شروع نہیں ہوئی تھی، لیکن برطانیہ کا ایک قدم جو امریکہ کی جنگ آزادی کی بنیاد بنا تھا وہ یہ تھا کہ برٹش کالونیز پر برٹن نے ٹیکس تو بہت بھاری لگا دیے تھے، لیکن انہوں نے برٹش پارلیمنٹ میں ان کو نہ کے برابر نمائندگی دی تھی۔ اس بات پر امریکن کالونیز کے لوگ بہت غصے میں تھے اور انہوں نے ٹیکسز کا بائیکاٹ کر دیا، اور بات بڑھتے بڑھتے جنگ آزادی تک جا پہنچے، کیونکہ یہ تو وہی لوگ تھے جو برٹن سے آ کر ہی ان کالونیز میں آباد ہوئے تھے۔ لیکن جب انہیں برٹش پارلیمنٹ میں ریپرزنٹیشن نہیں ملی تو ان میں ایک سینس آف انفیریٹی پیدا ہوا۔ انہیں لگا کہ برطانیہ ہم سے ٹیکس تو بہت زیادہ لے رہا ہے، لیکن ہم اپنی بات کنگ تک نہیں رکھ سکتے۔ ویسے بھی اس مسٹرسٹ کی شروعات 1953 کی فرینچ انڈین وار سے ہو چکی تھی۔ حالانکہ اس جنگ کا نام فرینچ انڈین وار ہے، لیکن یہ نارتھ امریکہ میں برٹش کالونیز اور فرینچ کالونیز کے بیچ میں لڑی گئی تھی۔ اس جنگ میں ورجینیا، جو کہ امریکہ میں ایک برٹش کالونی تھی، کے ایک غریب کسان کے بیٹے نے بہادری کا تمغہ جیتا تھا۔ اس کا نام تھا جارج واشنگٹن۔ یہ وہی جارج واشنگٹن ہے جو بعد میں امریکن انڈیپینڈنس وار لیڈ کرتا ہے اور امریکہ کا پہلا پریزیڈنٹ بنتا ہے۔ برٹش کالونیز کے لوگ جارج واشنگٹن کی سربراہی میں 7 سال لمبی جنگ آزادی لڑتے ہیں اور 4 جولائی 1776 کو بالآخر امریکہ آزاد ہو جاتا ہے۔ امریکہ جب آزاد ہوا تو اس کے پاس صرف 13 ریاستیں تھیں، لیکن پھر امریکنز نے وہی کیا جس کے وہ عادی تھے، یعنی آہستہ آہستہ انہوں نے اپنا رقبہ بڑھانا شروع کیا۔ کچھ رقبہ انہوں نے فرانس سے خریدا اور وہاں پر بھی انہوں نے نیٹو سے زمینیں چھیننا اور انہیں وہاں سے نکالنا شروع کیا۔ پھر 1867 میں امریکہ نے رشیا سے ایک رقبہ خریدا جس کو الاسکا کہتے ہیں۔ ہوائی، پورٹو ریکو، گوام اور فلپائنز کو ملا کر کتنے ہی رقبے پر امریکہ نے اپنا قبضہ جما لیا۔ یو ایس اے کے پاس چالاکی اور اسکلز تو وہی تھے جو برٹشرز کے پاس تھے، لیکن اب وہ ٹیریٹریز پر کولونائزیشن نہیں کرتا تھا، ان کو انیکس کرتا تھا۔ فار ایگزامپل جیسے برٹشرز نے آ کے انڈیا میں کولونائزیشن کی، وہ آقا باقی غلام، لیکن امریکہ میں اس طرح نہیں تھا۔ جو بھی ٹیریٹری امریکہ کے ساتھ ملتی تھی وہ امریکہ کا ہی حصہ بن جاتی تھی اور یہی چیز امریکہ کے فائدے میں گئی۔ اور پھر 1900 اور 1950 کے بیچ میں 2 ورلڈ وارز ہوئیں جو یورپینز کے بیچ میں ہوئیں اور امریکہ کو اپنی اکانومی بڑھانے کا موقع مل گیا۔ 16 سینچری سے پہلے مسلمانوں نے یورپ پہ قبضہ کیے رکھا، پھر یورپ نے ایشیا کو کولونائز کیے رکھا۔ 20 سینچری تک ایشیا تو بہت کمزور ہو چکا تھا، لیکن یورپ میں بہت سارے کنگڈم تھے اور وہ آپس میں ہی لڑ پڑے۔ اچھا، یہ جو یورپین کنگڈمز تھے یہ افریقہ کو بھی ایکسپلوئٹ کرتے رہتے تھے، آج بھی کرتے رہتے ہیں۔ ورلڈ وار 2 میں امریکہ ایک ایسا اکلوتا ملک تھا جس نے جنگ میں پروفٹ کمایا تھا، اس نے جنگ میں ہتھیار سپلائی کیے تھے۔ اور پھر 1945 میں پوسٹ وار کنڈیشنز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے امریکہ نے بریٹن ووڈ سسٹم انٹروڈیوس کروا دیا۔ تو امریکہ نے ان کے سامنے ایک پرپوزل رکھا کہ اگر انٹرنیشنل ٹریڈنگ کے لیے سونے میں کنورٹیبلٹی نہ رکھتے ہوئے ڈالر میں کنورٹیبلٹی رکھی جائے تو وہ سارے ملکوں کا سونا سنبھالنے کے لیے اور ان کی کرنسیز کو سہارا دینے کے لیے تیار ہے۔ سارے ملک اپنی کرنسی کو اسٹیبل کرنے کے لیے ڈالر خرید لیتے ہیں اور ڈالر کی ویلیو بہت بڑھ جاتی ہے۔ اس کے بعد IMF اور یونائٹڈ نیشنز کے بننے کے بعد امریکہ اور مضبوط ہو گیا، کیونکہ IMF میں میجر چنک جو ہے پیسوں کا وہ امریکہ کی طرف سے جاتا ہے، تو امریکہ کا بہت زیادہ ہولڈ ہے IMF پر، اور اسی طرح یونائٹڈ نیشنز پر بھی امریکہ کا بہت بڑا ہولڈ ہے۔ اب دوسری جنگ آزادی کے بعد امریکہ نے خود کو مضبوط تو بہت کیا، لیکن ایک اور ملک بہت مضبوط بن کے نکلا جس کا نام تھا سوویت یونین۔ اب ایک میان میں 2 تلواریں کیسے رہیں گی؟ تو ان دونوں میں کولڈ وار شروع ہو جاتی ہے اور 1991 تک امریکہ بہت کامیابی سے سوویت یونین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی کہانی ہے، اس پہ کوئی اور ویڈیو بنا لیں گے۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی۔ آئی ہوپ میں آپ کو سمجھانے میں کامیاب ہو گئی ہوں کہ امریکہ سپر پاور کیسے بنا۔